ایسی جگہ کھڑا ہوں۔ ایک سمت جا رہی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اسم اس عالم میں آ کر بنے، اوپر ذات ہی ذات ہے۔ یہ جاننا چاہو گے یا پھر یہ جاننا چاہو گے کہ علی نے بتایا توحید صرف توحید نہیں ہے بلکہ 5 توحیدیں ہیں۔ علی کا فرمان ہے، اور میں ایسا نہیں 5 توحیدیں پڑھتے 5 گھنٹے 5 یہ 30 سیکنڈ میں 5 توحیدیں بتا دوں۔ اب یہ 5 توحیدیں جاننا چاہو گے جو آپ کو وہاں تک لے کے جائے، یا ڈائریکٹ بتا دوں کہ اوپر کیا ہے؟ کیا آپ کہیں؟ اچھا یہ پنجہ شیعوں کے لیے نعمت ہی ایسی ہے، بولے نہ بھی صحیح ایسے کر کے دکھا رہے ہیں، 5 بتا دیں۔ چلو جلدی سے آؤ۔ علی مالک نے کہا توحید 5 ہیں تیرے لیے، علی بادشاہ نے بتائیں وہاں سے یہاں، میں علمی ذمہ داری پوری کر، علی نے بتائیں وہاں سے یہاں، 1 2 3 4 5، میں کیونکہ یہاں ہوں میں بتا رہا ہوں یہاں سے وہاں، 5 4 3 2، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ میں نے پہلے بتا دیا علمی ذمہ داری پوری، اب لہٰذا جو میں پہلے نمبر میں بتا رہا ہوں وہ پہلے نہیں 5ویں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے میں ترتیب 1 2 3 نہیں رکھ رہا ہوں، لیکن اسے محفوظ کر لینا۔ سب سے پہلے تیرے لیے علی نے کہا ہے توحید وحدیت، اسے واحد ماننا، کہیں جب تو مان لے پھر عالم آتا ہے توحید احدیت، توحید وحدیت، توحید احدیت، اسے واحد ماننا، اسے احد ماننا۔ مولوی صاحب واحد کسے کہتے ہیں؟ بیٹا ایک کو، مولوی صاحب احد کسے کہتے ہیں؟ بیٹا ایک کو، مولوی صاحب آپ کو میں ایک ہی ملا بنانے کو، واحد بھی ایک احد بھی ایک۔ عربی تو لسانیات ہے، عربی میں تو 2 لفظ نہیں ہوتے ایک مطلب کے لیے، یہ تو اللہ کے اسم ہے، کیسے ممکن ہے مطلب ایک ہو اسم 2 ہو؟ اسم 2 ہے تو متا چلا مطلب بھی 2 ہے، مولوی بتائے کہ نہ بتائے، زیدی بتائے گا۔ علی سے بھی یہی سوال ہوا مولا وحدیت و وحدیت میں کیا فرق ہے؟ کہا تو پوچھ میں بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا مولا وحدیت کا اسے ایک ماننا، کا مولا اور احد کا احد واحد کا خالق ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے جیو، میں دا دے رہا ہوں، واہ واہ واہ، آپ سلامت رہو ہے بھئی۔ یہ ذوق سماعت بنانے میں جس کا ہاتھ ہے میں دعائیں دے رہا ہوں، جو پڑھا ان کے حوالے کرتا ہوں، آپ سلامت رہیے۔ میں طبیعت سے راضی ہوا، اتنی علمی بات آپ نے ایسے وصول کی۔ واحد ایک، احد ایک کا خالق، وہ اپنی ہی اسم کا خالق خود ہے کہ نہیں ہے؟ یا معاذ اللہ اس کی اسم کا وہ خود ہی بنائی نا، تو ایک اسم اس نے بنایا سب سے پہلے، ہے نا سب سے، اور پھر جب دوسرا اسم بنا وہ پہلے نہیں بنایا نا، پھر تیسرا وہ اس سے پھر اب یہاں سے اگر وہاں جاؤ گے تو پتہ چلا جو آخری اسم تمہیں پتا ہے اس کا، جو کہ آخر ہے نہیں، اللہ ہی تو انفینٹ ہے، آخر تمہیں جو پتا ہے۔ اب جب جاؤ گے یہ کس نے بنایا؟ اسی کے ایک اسم نے اسے خلق کیا، اسی کے ایک اسم نے اسے خلق کیا، اسی کے ایک اسم نے اسے خلق کیا۔ اب اگر پہلی بات سمجھ میں آئی ہے واقعا تو مجھے غازی نے یہ ہمت دی ہے کہ میں یہ پڑھ دوں، ورنہ یقین مانو یہاں کئی چہرے ایسے ہیں جو متواتر میری مجلسوں کے حافظ بنے بیٹھے ہیں، گواہی ان سے لے لینا کہ میں نے کبھی یہ جملہ منبر پہ پہلے نہیں کہا تھا، آپ نے حقیقتاً پہلے جملے سے خریدا، تو اب کہہ رہا ہوں بہت توجہ سے رکھنا، ہر اسم دوسرا اسم کا خالق ہے۔ اب اپنے لیے کوئی اسم چن زندگی میں جو تجھے سب سے بعد میں یعنی ابھی پتا چلا ہے، وہ تیرے لیے آج تک کا اس کا لاسٹ اسم ہے، جب کل ایک اور پتا چلے گا تو سیکنڈ لاسٹ ہو جائے گا، اس طرح بڑھتا رہے گا۔ لیکن آج کی بات کریں، آج جو تیرے لیے آخری اسم پتا چلا ہے اسے کس نے خلق کیا؟ کل
جو پتا چلا تھا اس نے، اسے کس نے خلق کیا؟ پرسوں جو پتا چلا تھا اس نے، اب چلتا جائے گا، پتا چلا واحد کو احد نے خلق کیا تھا، پتا چلا رحمان کو رحیم نے خلق کیا تھا، پتا چلا سبحان کو قدوس نے خلق کیا تھا، پتا چلا جلال کو ذوالجلال نے خلق کیا تھا۔ ایک ایک کر کے میں اسماء کو لے گیا تو بات پہنچی اللہ تک کہ اس میں اللہ نے سبھی اسماء کو خلق کیا کہ اچانک دور سے شیخ صدوق نے آواز دے کے کہا مولا کی حدیث۔ اب جو میں نے پڑھا تو لکھا تھا اللہ کا سب سے پہلا اسم علی العظیم ہے، تو پتا چلا سب اس میں اللہ نے خلق کیا، اس میں اللہ کو علی العظیم۔ آپ سلامت رہیے، لیکن ایک بات طے ہے، آپ یہ یہاں پہ ہاتھ رکھ کر میں آپ کو داد جو سمجھ گئے میں داد دے رہا ہوں، مگر اتنا بتا دوں میں کتنا پکا ہوں مجھے یہ نہیں پتا، پکے استاد کا سکھایا ہوں یہ پتا ہے، میں کلیجے کی واہ اور رشوت کی واہ کے فرق کو جانتا ہوں۔ اور اب جو کچھ چہروں پہ مسکراہٹ آئی ہے، میں اس کے باری، میں اس کے صدقے نہیں، قبلہ تھوڑی ہمت تو ہونی چاہیے نا بھئی، جو بات سمجھ میں نہیں آئی ایک، اور جو آپ مانتے نہیں ہیں کم از کم اس پہ تو چپ رہو۔ اتنا خیال آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس کے پڑوسی کا نہیں کرتے جتنا مجلس میں بیٹھے پڑوسی کا کرتے ہو۔ تو بھی داد دے رہے ہیں، تو بھی گل صحیح ہونی، واہ واہ واہ، بات آپ کی ہے تو واہ کہو، آپ کی نہیں ہے چپ رہو، تاکہ زیدی کو پتا چلے کس بھاؤ تلا ہوں، پتا چلے نا۔ تو یا تو چیلنج ہو، حدیث نہیں ہو سکتی تو ماننا پڑے گا علی العظیم اس کا پہلا۔ بچے بیٹھے ہیں ابھی ان سے پوچھ لوں نا، قسم بخدا بچپن میں آپ نے میں نے بھی سب سے پہلے کیا یاد کروایا جاتا ہے قرآن سے بالعموم بچوں کو؟ زیادہ تر آیت الکرسی ہے نا، تو پڑھو آیت الکرسی، اس کی کرسی کے سر کے تاج کو کہتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ہے نا، وہ علی العظیم، اور وہ ہے جو علی العظیم ہے، علی العظیم ہے، علی العظیم ہے، لیکن یہ بھی تو اسم ہی ہے، ذات تو کہاں گئی نہیں پتا، بات غازی بادشاہ کہاں لے کے جا رہا ہے۔ تو پھر میرا مولا تجھے تیرے بابا کا واسطہ کم از کم زبان میں وہ طاقت اور سینے میں زور دینا کہ اگر اس نہج سے آج عباس پڑھنا ہے تو زیادی پھر پڑھ کے جائے گا۔ توجہ، کہاں گئی بات؟ علی العظیم بھی تو اسم ہے کہ نہیں؟ ہے نا، علی العظیم بھی اسم ہے۔ اب کریں کیا؟ کوئی تو مقام ہے جہاں اسم نہیں ہے، تو جا سکتا ہے، بولے جا سکتا۔ مولا نے کہا توحید مان، مولا مان لی، کہا پہلی منزل واحدیت مان، دوسری اس کا احدیت مان، کہا مولا نے کہا توحید کی تیسری قسم یعنی توحید کا وسط ہو گیا، دو ادھر دو ادھر، توحید کی تیسری قسم ہے توحید الوہیت، اسے الہ ماننا، الہ الوہیت، الہ۔ کلمہ پڑھتے ہیں نا، کیا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا کلمہ نہیں ہے، الہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، پڑھ کے دیکھ لیجئے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کو آپ الہ ماننے کا اعلان کر رہے ہیں۔ ایسا یہ جو ہے نا الہ، یہ ہے الوہیت توحید۔ مولا نے کہا یہاں سے آگے کا سفر، علی کہہ رہا احتیاط سے کرنا تو میں نہ کہوں، احتیاط سے سننا
اب مجھے نہیں پتا اس بات کا وزن آپ کو وزنی کرے گا یا بے وزن کر دے گا، یہ میں نہیں جانتا۔ غازی بادشاہ کے علم کے پھرارے سے چلنے والی ہوا کا صدقہ کہ جس میں مجھ جیسے سانس لے کر بھی بڑی بڑی علمی انگڑائیاں لے لیتے ہیں، کوئی ناز نہیں سوائے اس کے کہ غازی تجھ سے مانگا، کوئی ناز نہیں سوائے اس کے کہ دینے والا وہ ہے جو اللہ کی طرح بنا ہاتھوں کے دیتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ غازی کے ہاتھ کٹ گئے، وہ اس لیے کہ غازی تب بھی دیتا تھا جب اسم کی طرح ہاتھ بھی نہیں تھے۔ آپ سلامت رہیے۔ توحید وحدیت، توحید احدیت، توحید الوہیت۔ علی نے کہا اس سے آگے کا سفر احتیاط سے کرنا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا آگے مقام احتیاط کا ہے۔ کہا مولا بتائیے؟ کہا اس کے بعد ہے توحید ہویت۔ یہ کیا؟ اسے شاباش۔ ایسی مجلس میں اگر پنکھا چلنے کی آواز آ جائے، قسم بخدا اس سے آگے کامیابی کیا ہوتی مجھے نہیں پتا۔ آپ سلامت رہیے، میری یہ اوقات ہی نہیں۔ آپ آباد اسے ہو مان، ہو کہتے اللہ ہو، اللہ ہو کیا ہے؟ ہو کے معنی کیا؟ مولا نے کہا ہو کے معنی ہی نہیں ہے، اسی لیے تو یہ ہو ہے۔ مولا سمجھے نہیں سمجھے؟ آپ ابھی تک کیوریوسٹی بڑھ رہی ہے نا کہ بات غازی تک کیسے جائے گی۔ جب یہ جائے گی تو آپ کو پتا چلے گا غازی میں ہی ہے بڑی ہو کا۔ مولا نے کہا اس کے معنی ہی نہیں ہے، اسی لیے تو ہو ہے۔ کہا مولا ہو ہے تو کچھ تو مطلب ہوگا۔ مولا نے یہ لفظ کہہ کے مطلب دیا ہے، دنیا پکی ہو گئی، ہونا بھی چاہیے فرمانے مولا نے کہا تمہارے لیے بتا رہا ہوں۔ ہو کہتے ہیں وہ ہو، اللہ ہو، وہ اللہ۔ مثال دے رہا ہوں، مثال کے لیے، مثال کو مثال ہی سمجھیے گا، اور مثال جائز ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ مثالیں دیکھے بات کرتا ہے، بات سمجھ میں آئی تھی۔ وہ سپیکر دیکھیے 10-12 تو مڑی گئی، حالانکہ مسلسل اتنی دیر سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی کوئی کہتا ہے نا وہ فطرت ہے، بندہ فوراً موڑتا ہے۔ کون؟ وہ صبح شام تسبیح تو ہو رہی، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، یعنی کیا کہہ رہے ہو؟ وہ اللہ، وہ اللہ، وہ اللہ۔ تو مجھے بتاؤ کون اللہ، کون اللہ، کون؟ یا تو ہو نہ کہے یا بتا کون۔ یہ راز سر پٹک کے مر جاؤ گے نہیں ملے گا۔ ایک بات پتا چلی ہے، اگر تو وہاں تک چلا گیا تو یہ بچگانا سوال نہیں کرے گا، کیونکہ تو جان گیا اسم اس کی ذات کا غیر ہے۔ اب تڑپنا ہے تو تڑپنا، علی کی محبت میں تڑپنا بھی جائز، پھڑکنا ہے تو پھڑکنا، جو تڑپ کے تھک جائے وہ پھڑکتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کیفیتیں کیا رنگ ڈھانے والی ہیں۔ حیدر جیتا رہے، سناٹا بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 3 سیکنڈ آپ کو کچھ سنائی نہ دے۔ مجھے نہیں پتا کتنے تسلسل سے آیا ہوں، تو یہ بات یاد رکھنا، چوتھی توحید ہے، اس سے اوپر تو جا ہی نہیں سکتا۔ کہ 5ویں تک کیوں نہیں جا سکتے؟ مولا نے بتائی نہیں، بتائیے، بتا دوں پہلے، اس کا راز بتانے سے پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ مولا نے 5ویں بتائی، یعنی ادھر سے پہلے کہ اس کے بعد ہے توحید ذات۔ سائل نے کہا مولا وہ بلا تشبیہ، ایک نظر میری طرف ہو، بلا تشبیہ مولا نے اپنے ید اللہ ہاتھ کی انگشت الہیہ اٹھا کر اپنے لبوں پہ رکھ کے کہا خاموش، اس سے آگے تمہاری رسائی نہیں، ہمارا جہان ہے۔ جو سمجھے ہو خدا کا واسطہ صرف وہ بولنا، علی ولی اللہ حیدری۔
خاموش، آپ سلامت رہیے. آج علی بسم اللہ. قسم بخدا وقت رک گیا ہے. میں اپنی طرف سے تو بہت سارا پڑ گیا. میں نے کہا ٹائم، میں سوچ رہا تھا مسائب کا وقت ہے، ابھی تو 8:09 ہیں. یعنی عشق انتہا اور بھی ہے. آپ سلامت رہیے. مولا آپ کو یہ عشق نصیب رکھے، آپ کی نسلوں میں رہے. توحید یعنی پتہ چلا بات توحید کی ہو یا ولایت کی، کہیں نہ کہیں ایک پڑاؤ، ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں علی علی ہو کر بھی جتنے مرضی لاڈلے ہو گئے کہتا ہے چپ. ارے جب علی نے توحید اور ولایت پہ چپ کروایا ہے تو کہیں تو پھر آج علی والو تم بھی چپ ہو جاؤ. یہاں پتہ چلا کہ علی کون. سب سے پہلے جا کے فون موبائل کی لسٹ میں ڈھونڈیں گے وہ دوست جنہوں نے انکار کیا تھا. علی نے یہ ڈیوٹی تجھے نہیں دی، تجھے علی کا تعارف بتانے کے لیے نہیں ہوا، ماننے کے لیے ہوا. بتانا تب جب مان جا. جو علی کے بارے میں پتا چلا پہلے وہ مان تو صحیح، تجھے بتانا پڑے گا ہی نہیں. کیوں؟ یہ مولا کے فرمان سے لے کے آج کی سائنس تک پروو ہو گیا ہے. بندہ جب کوئی بات تسلیم کر لیتا ہے تو زبان سے ادا نہ بھی کرے، اس کی شخصیت سے چھلکنے لگ جاتی ہے. تو جو جانتا ہے علی کے بارے میں چپ رہے، مان، اپنا، تجھ میں سے چھلکنے لگ جائے گی. بتانا نہیں پڑے گا. نہیں، یہ تو پہلا سبق تھا کہ جب بات سمجھ آنے والوں کو بھی سمجھ نہ آئے تو اس کا مطلب ہے وہ نہ سمجھ نہیں، تو سمجھا نہیں سکا. ہمیں یہ سبق ملا. میں مثال دیتا ہوں بھی سمجھ آئیں. کیسے چھلکے گی؟ اپنا لی تو مثال بھی کیا یاد آ گئی. کیسے چھلکے گی؟ اپنا لی تو. بتاؤں کیسے؟ بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث. علی بادشاہ نے کہا، کسی نے آ کے کہا تھا یا علی آپ کے شیعہ. کہا اچھا، میرے چاہنے والے، میرے ماننے والے، تو پھر خیال رکھنا. بڑی مشہور حدیث ہے لیکن آج سے آپ کو سبق. تو پھر خیال رکھنا میرے لیے باعث سے شرمندگی مت بن جانا. نوجوان تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں ایسی حدیث ہوتے ہیں، لیکن نہیں ہونا، نہیں ہونا، نہیں ہونا. کیوں؟ تم تھوڑا ہی نہ کہو. علی کی شرمندگی کی وجہ ہو، جو ہیں وہ ڈھیٹ بنے بیٹھے ہیں. ابھی بتا دیتے ہیں، آپ کو نظر آئے گا ادھر ادھر دونوں کا منظر. میں تھوڑا ہی نہ کو پردے اٹھانے والا، آپ خود دیکھیں گے. میرے لیے دیکھو، میرے لیے باعث سے شرمندگی نہ بن جانا. جتنے کھڑے تھے سب نے کہا مولا ایسا مقام نہ ہی آئے، اس کے لیے آپ ہمارے حق میں دعا کر دیں. کہا دیکھو علی چاہتا ہے، منزل بدلنے لگا ہوں. علی چاہتا، علی کی چاہت کی بات آگئی. علی چاہتا ہے کہ جو یہ کہے کہ وہ میرا شیعہ ہے وہ پھر ایسا نظر آنا چاہیے کہ جب چلتا ہوا جا رہا ہو تو اسے بتانا نہ پڑے کہ میں علی کا شیعہ ہوں، بلکہ چلتا جا رہا ہو تو اسے دیکھ کر لوگ کہیں یہ علی کا شیعہ جا رہا. ہائے جتنے ماتمی بیٹھے ہو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ماتم والے ہاتھوں سے میرے لیے دعا کرنا میں اگلی منزل کہہ جاؤں. علی نے کہا میرے لیے شرم کا باعث نہ بننا، فخر کا باعث. کیسے؟ اور تجھے بتانا نہ پڑے. لطف وہ ہے جب تو چلتا جائے لوگ دیکھ کر کہیں علی والا جا رہا ہے. میں نے ایک جگہ دو منظر اکٹھے دیکھے، ایک ہی شاہراہ پر اس طرف سے ایک آ رہا تھا، ادھر سے کوئی دوسرا
گزرا رہا تھا، ادھر سے آنے والے کو میں نے دیکھا، وہ دیکھنے میں ہی نمازی لگ رہے تھے، پرہیزگار لگ رہے تھے، گویا دیکھ کے حلیے سے لگ رہا تھا ابھی ابھی مسجد سے آ رہے ہیں۔ سر پہ مخصوص نہ صحیح لیکن ایک ٹوپی تھی جو اکثر نماز میں پہن لی جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ پیشانی پہ ایک جگہ نشان بھی تھا جو کہ یقیناً محراب کا ہوگا۔ میں نے تھوڑا غور کیا تو ہاتھ میں تسبیح بھی نظر آ گئی ہے۔ قریب گیا تو بڑا اچھا عطر لگا تھا، خوشبو بھی آ گئی۔ میں دیکھ کے ابھی کہنے ہی والا تھا واہ واہ کیا خوبصورت شخصیت ہے۔ علی کی کئی احادیث پہ پوری فٹ آ رہی ہے، یقیناً علی فخر کریں گے۔ ابھی میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ علی والا ہے یا ہو سکتا ہے دوسری طرف سے کئی لوگوں کی آواز آئی، وہ دیکھو شیعہ جا رہا ہے۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو کالے لباس میں جاتا ماتمی تھا۔ کچھ تو بہت خوش ہو اور باقی تب خوش ہوگے جب یہ سڑک پہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھو گے۔ مجھے انصاف سے بتائیں نوجوان بزرگ، آپ کے مالک بالوں کی سفیدیوں پر رحم کرے، کیا خیال ہے آپ کا کوئی کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو وہ کہیں سے چلتا ہوا آ رہا ہوگا؟ مجھے معاشرے میں علی نے یہ کہا باقی شیعہ تمہیں شیعہ کہیں، علی نے کہا چلتے ہوئے جاؤ تو کہنا نہ پڑے لوگ دیکھ کر کہیں شیعہ ہے۔ تو آج جو دیکھ کر تمہیں شیعہ کہے گا اس کی نظر میں تمہاری نشانی ماتھے کا محراب نہیں ہے، ہاتھ میں کڑی ہے، پیر میں بیڑی ہے، کالا لباس ہے، ماتمی حلیہ ہے اور ایک صدا ہے یا حسین۔